رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے۔ خدا نے جن کو تحقیلا فتح دی، وہی شیر خدا مولا علی ہے۔ علی کی دید دید مصطفیٰ ہے، علی کی دید دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے۔ ولی ہو غوث ہو قطب جہاں ہو، ولی ہو غوث ہو قطب جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہے، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہے۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، شہنشاہ اصفیاء، منبع جود و سخا، پیشوائے شریعت، مقتدائے معرفت و حقیقت، ولایت کے منتہائے کمال، مولا مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار اہل عطا، داماد مصطفیٰ، شوہر سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ ان کے لیے مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے توحید و رسالت کا اقرار کیا، جنہوں نے خدائے بزرگ و برتر کی برتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری کو تسلیم کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اعتراف کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کرنے کے بعد اعمال صالح کو اختیار کیا، جنہوں نے اپنی صورت و سیرت، گفتار و رفتار، قال و حال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و منشا و مرضی کے مطابق بنایا، ان خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت تمام مومن لوگوں کے دلوں میں معجزن کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صاحب تفسیر مظہری بحوالہ طبرانی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ امام الاولیاء مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مومنین کے دلوں میں ودیعت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن مسلمان آپ سے محبت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ارشاد گرامی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ تو حضرات گرامی، منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے مومن ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمیں مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، توجہ چاہوں گا کہ دور حاضر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یاران نبی اور یاران علی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و الفت کے دعویٰ میں وہی لوگ سچے ہوں گے جو صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں،
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تو یہ بدبخت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافق ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے گرو کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، مگر وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرمان خدا بندی کو سن کر تمام ملائکہ اکرام نے اپنا سر آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، مگر ابلیس جو اس وقت معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں تو تجھے ہی سجدہ کروں گا اور صرف تجھے ہی کے ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ تو ابلیس لعین نے جواب دیا قال لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا کہ مجھے زیبا نہیں کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں۔ تو حضرات گرامی، مخلوق میں ابلیس ہی وہ سب سے پہلا تھا جس نے اللہ کے نبی کو بشر کہا۔ جب ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی تمام عبادتیں ریاستیں برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے والا لعنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مقبول بندوں کو ماننے والا مومن اور جنتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تو اس لعین نے طرح طرح سے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ کبھی اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صراط مستقیم سے دور کرنے کے لیے یہ ظالم ابر کی صورت میں آیا اور آپ کے سامنے آ کر پھر کہنے لگا کہ اے عبد القادر انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اور جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم پڑھا تو یہ لعین وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اسی طرح شیطان کبھی نمرود کی شکل میں ظاہر ہوا، کبھی فرعون کی صورت میں آیا، کبھی ابو جہل کی صورت میں آیا، کبھی ابو لہب کی شکل میں بن کے آیا، کہیں عمر و سعد کی صورت میں آیا، کبھی شمر اور یزید پلید کی صورت میں آیا۔ تو حضرات گرامی، ان سب شکلوں میں ان کا پہچاننا کچھ آسان تھا، مگر جب سے اس نے لوٹا اور مسلح اور بستر اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے تو اس کی پہچان بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اب یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بڑی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو صرف اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو صرف نماز روزے ہی کی تلقین کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یاد رکھنا کہ یہ لوگ نماز کے بہانے سے لوگوں کو شکار کرتے ہیں اور بعد میں ان کے عقائد کو خراب کر کے شیطانی توحید ان کے دل و دماغ میں ڈال کر گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی دعوت نماز بھی خطرے سے خالی نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کی جماعت میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے کہ کسی آنے والے نے دروازے پر دستک دی تو آپ بیدار ہو گئے۔ دروازے کے قریب پہنچے تو کوئی نظر نہیں آیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون تھا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو پھر آواز دی کہ کون ہے، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ تو ایک شخص کی آواز آئی کہ جناب میں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ دروازہ کس لیے کھٹکھٹایا ہے؟
تو اس نے جواب دیا کہ جناب فجر کی نماز باجماعت ادا فرما لے، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ نماز کی تیاری کر لیں۔ آپ نے اس کی گفتگو کو سن کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ شیطان تو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے اور تو مجھے نماز باجماعت ادا کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو شیطان لعین نے کہا کہ جناب میں تو لوگوں کو نماز سے منع ہی کیا کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اس لیے جگایا کہ پچھلے ہفتے آپ ایک روز باجماعت نماز ادا نہیں کر سکے تھے۔ آپ نے ایک جماعت کے چھوٹ جانے پر اتنی اشک باری کی، اتنے روئے کہ میں نے رحمت کے فرشتوں کی یہ گفتگو سنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے رونے کی وجہ سے ایک جماعت چھوٹ جانے کے بدلے میں 70 نماز جماعت کا ثواب انہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو آج آپ پھر سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو انہیں جگا دوں اور نماز پڑھوا دوں تاکہ انہیں صرف ایک ہی جماعت کا ثواب ملے۔ تو حضرات گرامی، ان نام نہاد مبلغوں اور ریاکار مولویوں جو اپنے سر پہ امامہ بھی باندھتے ہیں، ہے نا، تبلیغیوں کا یہ نماز بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ لوگ بستروں سمیت مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہاں نمازیوں سے ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نمازیوں سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، نمازیوں سے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ یہ مسلمان نمازیوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ دراصل یہ اپنے سوا کسی کو صحیح مسلمان نہیں سمجھتے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی بوڑھی عورت نے، بیوہ نے بڑے ارمانوں سے اپنے بچے کی پرورش کی۔ جب ان کا بچہ جوان ہو گیا تو اسلام اور کفر کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ جہاد میں شرکت کرتا، اگر وہ شہید ہو جاتا تو تیری ماں ایک شہید کی بیوی کہلاتی، اگر وہ زندہ واپس آتا تو مجھے ایک غازی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ اے بیٹا میری ایک خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ تو میدان جہاد میں جائے اور اسلام کی خاطر یا تو شہید ہو جائے یا تو غازی بن کر واپس آ جائے۔ وہ جوان بیٹا ماں کے کہنے پر میدان جہاد کی طرف چل پڑا اور میدان جنگ سے کسی کافر کی ٹانگ کاٹ کر واپس لے آیا اور آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں دیکھو تیرا غازی بیٹا ہوں اور تیری تسلی کے لیے ایک کافر کے ٹانگ بھی کاٹ کے ساتھ لایا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اگر تو نے کچھ کرنا ہی تھا تو کسی کافر کا سر کاٹ کے لاتے۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں وہ تو پہلے کوئی کاٹ چکا تھا، اس سے پہلے میں سر ہی لے کر، سر کسی نے کاٹ لیا تھا اس لیے میں نے ٹانگ کاٹ کے لے آیا ہوں۔ تو حضرات گرامی ہنسنے کے لیے بات نہیں کہی، یہ وہ غازی جو مردوں کی ٹانگیں کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہی حال ان نام نہاد مبلغیوں کا ہے، تبلیغیوں کا ہے، جو مسلمانوں کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی انہیں سینما کے سامنے سینما کے دروازے پر تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا کسی فاحشہ کے مکان پر جا کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فاحشہ کو ولیہ بناتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ کیا کسی شرابی زانی کو تلقین کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا کسی کافر کو مسلمان کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطرناک بہروپیوں اور نام نہاد مبلغیوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے جو کہ نماز روزہ کا لیبل لگا کر در پردہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام اور مشائخ اعظام کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے اور ان کے پاس حاضر ہونے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف خدا ہی کو مانو اور کسی دوسرے کے ساتھ رابطہ واسطہ محبت و عقیدت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرات گرامی یہ تھے وہ 3 گروہ جن کا مختصر سا تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بفضل خدا تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور صحابہ اکرام کے بھی ہم غلام اور خادم ہیں۔ ہم ان تمام صحابہ اکرام کے خادم ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہم اس شہنشاہ ولایت سے بھی محبت رکھتے ہیں
جن کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور دوسری جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اسی لیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ترجمہ اس طرح کی ہے، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین کیا۔ تو حضرات گرامی، ہم باب مدینۃ العلم کے غلام ہیں، ہم باب دارالحکمت کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہم اس مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب اور نام لیوا ہیں، جو سلطان الاولیاء بھی ہیں اور سرتاج اصفیاء بھی، جو امام الاتقیاء بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی، جو اخی مصطفیٰ بھی ہے اور شیر خدا بھی، جو منبع فیض و عطا بھی ہے اور مرکز مہر و وفا بھی، جو مرکز تجلی انوار بھی ہے اور حیدر کرار بھی، جو خلیفہ رسول بھی ہے اور سرتاج بطول بھی، جو امام الثقلین بھی ہے اور ابو الحسنین کرمین بھی، جو امیر المؤمنین بھی ہے اور سید المرسلین بھی، جو ابو تراب بھی ہے اور عالی جناب بھی، جو مرتضیٰ بھی ہے اور مشکل کشا بھی، جو تاجدار اہل عطا بھی ہے اور سردار شہداء بھی، جو ان سے محبت رکھے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے، شیطان ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا، تو جو مومن ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام المتقین ہے، امام المتقین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے تو مومن ان سے کیوں محبت نہ کرے؟ بخاری شریف کے حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت رکھو۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آسمانوں والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں، فلاں آدمی سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر زمین پر بھی اس شخص کی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے اس کے ساتھ جبریل بھی محبت فرماتے ہیں، عرش والے بھی عقیدت رکھتے ہیں، فرش والے بھی محبت کرتے ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا علی سے کہ اے علی، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، صاحب قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی صاحب قرآن کے ساتھ ہے۔ وہ نبیوں کے شہنشاہ ہے، یہ ولیوں کے بادشاہ ہے، وہ امام الانبیاء ہے، یہ سرتاج الاولیاء ہے، وہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، مگر النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو مقام غور ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ علی کی زیارت کیوں نہ عبادت ہو کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے اور لقب اسد اللہ ہے، ذات مظہر اللہ ہے اور نائب رسول اللہ ہے اور جائے ولادت کعبۃ اللہ ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت اس مقدس مقام پر ہوتی ہے جسے بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جو انوار الہی تجلیات ربانی کا مرکز ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف اہل اسلام منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہوتے ہیں۔ وہ مقدس اور مطہر خدا کا گھر جس کے در و دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے بنانے والے ذبیح اللہ اور خلیل اللہ ہے، جن کا طواف کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اللہ مولود کعبہ کو بھی بارگاہ خدا بندی سے یہ انعام ملا کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور مولود کعبہ اسد اللہ ہے۔ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، مولود کعبہ کا دل انوار الہی کا مظہر ہے۔ کعبہ کے بنانے والے ذبیح اللہ اور خلیل اللہ ہے، مولود کعبہ کی تربیت کرنے والے حبیب اللہ ہے۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب ہے، اور حجر اسود کو بوسہ لینے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومنے والے غوث قطب ابدال ولی بن جاتے ہیں۔ کعبہ کی زیارت عبادت ہے، مولود کعبہ کی چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب مدینۃ العلم کہا ہے۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی کہ خود کو علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے باب مدینۃ العلم کی چوکٹ چومنا ہوگی، ان کے قدموں کا بوسہ دینا ہوگا اور ان کی بارگاہ میں نیاز کو جھکانا ہوگا اور ان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا ہوگا اور ان کے در اقدس کا بھکاری بننا ہوگا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا بھی نہیں ملتا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تم میں کیا تمہیں سوجتا نہیں؟ تو اس آیت کریمہ کی تحت صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر جلوہ افروز تھے اور فرمایا سلونی اما دون العرش، کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ عرش کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے جو چار اطراف کا یہ علم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک ہے۔ یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کو کلام کرنے کی قدرت عطا فرمائے تو وہ بھی میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔ تو آپ کی اسی مجلس میں ایک یمنی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس آپ کا فرمان بھی سن رہا تھا، تو اس نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شخص نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ابھی میں اس کو ضرور زیر کروں گا۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے علی، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کرو، مگر سمجھنے کے لیے، یعنی امتحان کی غرض سے سوال ہرگز نہیں کرنا۔ تو انہوں نے سوال کیا حال رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس یمنی نے جب یہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں۔ پھر اس نے سوال کیا اے علی تو نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں اسے ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتی مگر دل حقیقت ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے، وہ لامکاں ہے، حواس خمسہ کے ساتھ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ یمنی آدمی غش کھا کر گر پڑا
بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی زندگی میں اعتراض کے طور پر سوال نہیں کروں گا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے اس دعوی علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے علی بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے. جب جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو حضرت علی نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ساتوں آسمان کو دیکھا, میں نے ساتوں زمین دیکھا, میں نے مشرق کی طرف دیکھا, مغرب دیکھا, جمال شمال سب دیکھا, مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا, تم ہی جبریل ہو. تو حضرات گرامی, تو پھر کسی نے پوچھا اے علی تمہیں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا. جب میں نے غسل دیا تو پانی کے چند قطرے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں پر ٹھہر گئے تھے, تو میں نے اسے اپنی زبان سے چوس لیا. پھر کیا تھا کہ علم و عرفان اور حکمت و معرفت کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں نئے عمر ہوں اور معاملات طے کرنا مجھے اچھی طرح سے نہیں آتا, میں نے ابھی تک تو قاضی نہیں بنا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر دست ید اللہ پھیرا اور دعا فرمائی کہ الہی اس کے قلب کو روشن کر دے اور زبان کو تاثیر عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اس دعا کے بعد کبھی بھی مجھے کسی فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی پہلے زمانے کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا تھا, اور آئندہ زمانے کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. تو حضرات گرامی حضور نے فرمایا کہ اے علی دنیا کا بدترین اور بدبخت ظالم و سرکش پہلا وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا, اور آخری زمانے کا سب سے بدترین فاسق اور شقی وہ شخص ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا. جس نے ناقۃ اللہ کو قتل کیا تھا وہ پہلا شقی ہے, اور جو اسد اللہ کو شہید کرے گا وہ آخری سب سے بڑا شقی ہے. چنانچہ اس بد نصیبی کا سیاہ تو خارجیوں کے حصے میں آیا. ابھی میں بتا رہا تھا مغرب سے پہلے, عشاء سے پہلے کہ خارجی کون ہے. خارجی یہ وہابی اور اہل حدیث یہ وہی خارجی لوگ ہیں, صرف اپنے نام چینج کر دیے ہیں. یہ خارجی وہی لوگ ہیں, آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بغض رکھتے ہیں. تو خارجی ملعون میں سے ایک ازلی شقی بدباطن ابن ملجم تھا. اس بدبخت نے 21 رمضان کو اعتکاف کیا. اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا, اور جیسے صبح فجر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے تو اس بدبخت نے حضرت علی پر وار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا. پھر نماز فجر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی کر دیا, اور آپ فرش زمین پر گر پڑے, اور ساتھیوں نے ان کو اٹھا کر گھر لے گئے. پھر اس خبیث ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا کہ حضور یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے آپ پر وار کیا ہے. تو قربان جاؤں رحمت للعالمین کی تربیت یافتہ اور پتھر کھا کر دعائیں دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دشمن کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے اس دشمن کے لیے نرم بستر بچھا دو, اچھا کھانا ان کو کھلاؤ, ٹھنڈا پانی پلاؤ. زخم خون سے حد سے زیادہ بہہ چکا تھا, کمزوری شدت اختیار کر گئی, اور بعد آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع فرمایا اور جام شہادت نوش فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے روح کو پیش کر دیا. انا للہ